یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں ایسا نظام ترتیب دیا جا رہا ہے جو مصنوعی ذہانت یا جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں پر مبنی ہے، اور جو زلزلے کی صورت میں دوسرے شہروں یا دور دراز علاقوں میں بروقت زلزلے کی اطلاع دے پائے گا۔ ابھی اس نظام کی ٹیسٹنگ جاری ہے۔ یہ منصوبہ نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور محکمہ موسمیات کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ پہ کام کرنے والے کہتے ہیں کہ زلزلے کی پیشگی اطلاع سے مراد جب زلزلے کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے تو مختلف مقامات پر لگے سینسرز ایک خودکار نظام کے تحت مین کمپیوٹر کو اطلاع بھیج دیتے ہیں، اور جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زلزلے کے نقصانات کو روکا تو نہیں جا سکتا مگر کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان جیسے کئی فیلڈز میں آگے بڑھ رہا ہے، وہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں UET پشاور کا یہ منصوبہ ایک حوصلہ افزا آغاز ہے۔ بالکل، کچھ دن پہلے ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ اب تک کوئی ایسا آلہ دریافت نہیں ہوا ہے جو پہلے سے پیش گوئی کر سکے، اور جب ہم ویدر اینالسٹ سے اس حوالے سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں اس پہ کام ضرور چل رہا ہے لیکن اب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ بٹ دس از اے مومنٹ آف پرائڈ فار آل آف اس کہ پشاور یونیورسٹی میں جو اس وقت ہمارے مہمان ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور، اور ان کے اور باقی جس طرح مختلف اداروں کے نام لیے گئے ان کے اشتراک سے یہ ایک آلہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں گے پروفیسر ڈاکٹر گل محمد خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی سو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے اس آلے کے حوالے سے کہ اب تک اس کو کہاں تک ٹیسٹ کیا گیا ہے، مطلب آپ کے پروسیس میں کہاں تک ٹیسٹ کیا گیا ہے، کیا اس کی افادیت ہے، کتنا کارآمد یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا نام ڈاکٹر گل محمد ہے، یہاں پہ میں ڈائریکٹر ہوں سینٹر آف انٹیلیجنس اینڈ سسٹم اینڈ نیٹ ورک ریسرچ اور نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ 5 سال پہلے فنڈنگ ملی تھی پلاننگ کمیشن آف پاکستان سے کہ ہم ارلی وارننگ سسٹم، فلڈ اور ارتھ پہ کام کریں۔ ارتھ میں فنڈامنٹلی 2 طرح کی فورکاسٹنگ ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو لانگ ٹرم ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جتنے بھی ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ جو ہے مانیٹر ہوتی ہے، اور جیوگرافیکل اور ڈفرنٹ جیولوجیکل سروے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے دن بعد یا کتنے مہینے بعد پاسبلٹی ہے کہ زلزلہ آئے، لیکن اس کی ایگزیکٹ ٹائم اور اس کی کتنی انٹینسٹی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر ہے شارٹ ٹرم ہے سیکنڈ، شارٹ ٹرم میں دنیا پہ کافی کام ہو رہا ہے اس پہ۔ یہ جو ہی زلزلہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ سے آنورڈ اس کا قریبی جو اسٹیشن ہوتا ہے 2 ویوز ٹریول کرتی ہے، ایک کو پی ویو کہتے ہیں، ایک کو ایس ویو کہتے ہیں۔ پی ویو سب سے پہلے آتی ہے، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جانوروں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، تو جانوروں میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ پی ویو کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سب سے پہلے ایک آلہ بنایا کہ مطلب یہ پی ویو کو ڈیٹیکٹ کریں کسی بھی قریبی اسٹیشن کو، جو جہاں پہ جو ایک سینٹر ہے جہاں سے نمودار ہوتا ہے اس کے قریبی اسٹیشن کو پی ویو پہلے پہنچتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی بتائیے کہ یہ کتنے ایریا کو کور کرے گا، یعنی اگر یہ آلہ ہے تو کیا یہ پورے ملک میں مختلف جگہوں پر رہے گا، اور پھر اس کے بعد کیا اس سے سینسرز یا اس طرح کی ویو آئے گی، یہ کتنے ایریا کو کور کرے گا؟ 2 طریقے ہیں اصل میں، ہم نے دونوں طریقے جو ہے امپلیمنٹ کیے ہیں۔ پاکستان میں 31 اسٹیشنز ہے پی ایم ڈی کے ارتھکویک اسٹیشنز ہیں، جن میں تقریباً 16 آن لائن ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس کو تمام جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ہم انسٹالیشن کی پروسیس سٹارٹ کرنے والے ہیں نیکسٹ منتھ سے، تو ہم ان اسٹیشنز پہ یہ امپلیمنٹ کریں گے 16 اسٹیشنز پہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ارتھکویک اسکردو میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کی ریئل ٹائم انفارمیشن آپ کو ایون گوادر تک بھجوا سکتے ہیں، اور اس کا ٹریول ٹائم تقریباً 2.5 منٹس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ارتھکویک لیٹ سے اسکردو میں یا گلگت میں آتا ہے تو اس کا امپیکٹ اگر آپ کراچی میں دیکھنا چاہیں یا گوادر میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو 2 منٹ پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر اسی گلگت اسٹیشن میں ہے تو آپ کو پہلے پی ویو ارائیو ہوتا ہے، اور اس کے تقریباً 40-50 سیکنڈ بعد جو ہے ایس ویو آتا ہے۔ ایس ویو ایکچوئل زلزلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا سسٹم جو ہے 90% ایکوریسی کے ساتھ آپ کو پرٹیکولر اسٹیشن پہ بھی بتاتا ہے کہ جی کتنا زلزلہ اور کتنے ٹائم بعد آ رہا ہے۔ اچھا اس کی افادیت کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ پوری دنیا جب ظاہر ہے اس طرح کے انوینشنز پہ کام کر رہی ہے تو ہم نے کہیں اور سے یہ نہیں سنا،
اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ پشاور میں یہ کام ہوا ہے. سو کیا یہ اتنا آسان تھا کہ یہ صرف ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے انوینشن کر لی جائے اور اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے؟ اصل میں آپ اگر تھوڑا سا اسٹڈی کریں ان اداروں کو، تھوڑا سا جو ہے گورنمنٹ نے فوکس نہیں کیا، یہ ڈیجیٹائز نہیں ہوئی. وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جب اس کو انفارمیشن آتی ہے اس کے بعد وہ فون ڈائل کرتا ہے، وہ انفارمیشن دیتا ہے. اگر ان ٹائم وہ انفارمیشن ٹیلی کام اتھارٹیز کے ذریعے لائیو لوگوں کو ڈسمیٹ ہو جائے تو یہ صرف ہم نے یہ 2-3 چیزیں کو اکٹھے کی ہے. ایک، وہاں پہ بندہ بیٹھ کے سٹیسٹیکل کیلکولیشن کرتا ہے، اس کو ہم نے ریپلیس کیا اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سسٹم سے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ 4-5 ایئر سے ہی ایکٹیویٹ ہوئی ہے، اس لیے اس کی یوٹیلائزیشن ڈفرنٹ انڈسٹری میں زیادہ ہو گئی ہے. اب آپ ارضیت کی بات کر رہی ہیں تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن شارٹ ٹرم کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی موونگ مشینری ہے، جیسے کہ ایلیویٹر ہوا، جیسے کہ ریل، جتنے بھی الیکٹرانک ریل سسٹمز ہیں یا کوئی بھی مشینری ہے جو موونگ پارٹ ہے، وہ آپ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اتھارٹیز کو انفارم کر لیں تو وہ لوگوں کو ان ٹائم بلڈنگ سے ایون ایویکویٹ کر سکتے ہیں. 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ انف ٹائم ہوتا ہے. یہ آپ کے خیال میں، کیونکہ جس طرح ابھی ٹرکی میں بھی زلزلہ آیا اور عمارتیں گر گئیں اور سارا کچھ، جب آپ اس پروسیس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے یا سیفٹی کے لیے بتا سکیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس یہ چیز ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ یوزولی ارتھکویک کی جنرل ڈیفنس کی جو میکینزم ہوتی ہے اربن سیکٹرز کے لیے، لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی پہلے، بٹ فار سم ریزن یہ چیز اسٹاپ ہو گئی ہے. اگر ہم اپنے گورنمنٹ کے ذریعے یہ ٹریننگ ایکٹیویٹی دوبارہ شروع کر لیں تو زلزلے کے لیے آپ کو پتا ہے یوزولی بلڈنگ میں کون سی جگہ، سیڑھیوں کے نیچے آپ اگر چلے جاتے ہیں یا کسی بھی پلر کے نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ بچ جائیں، یا ٹیبل کے نیچے چلے جائیں. جس طرح کی نارمل بامبنگ وغیرہ سے افیکٹ ہوتا ہے وہی امپیکٹ اس کا بھی ہوتا ہے. بامبنگ کی وجہ سے بھی مطلب یہی امپیکٹ آتا ہے، ارتھکویک ہی آتا ہے. تو یہ چیزیں جو اگر تھوڑا سا ہم کنسیڈر کر لیں اور تھوڑی سی لوگوں کو بیسک انفارمیشن دے دیں تو اٹ کین ہیلپ اے لاٹ. باقی جو بلڈنگ سٹینڈرڈز ہیں اگر وہ پراپرلی فالو کیے جائے، جو کہ پاکستان میں سم ہو نہیں ہو رہی، تو وہ ہی مین ریزن ہے. اچھا ڈاکٹر گل، میں نے یہ 2005 کے زلزلے کے بعد یہ بہت سنا تھا کہ جی اب اسلام آباد میں بہت سی بلڈنگز بن رہی ہیں یا بہت سے بلڈرز جو ہیں اب وہ ارتھ کوئک پروف مٹیریل یوز کر رہے ہیں، جس سے اگر خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے تب بھی عمارتیں نہیں گریں گی. تو کیا اس میں بھی کوئی سچائی اور حقیقت ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. ہمارے یو ٹی میں ایکچولی وی ہیو دا تھرڈ لارجسٹ ارتھکویک شیک ٹیبل 8x8 میٹر کا. یہاں پہ ایون 30 سٹوری کے بلڈنگ جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ بناتی ہے ارتھکویک سینٹر، اور وہ اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. تو انہوں نے ڈفرنٹ سٹرکچرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ڈفرنٹ مٹیریلز آئیڈینٹیفائی کیے اور گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. انفیکٹ کافی بریجز جو ہے اس کے مطابق ابھی بن رہی ہے، تو امپیکٹ ہے اور لوگ فالو کر رہے ہیں. سو ڈاکٹر، یہ آپ کا یہ جو آپ نے اس کو نام کیا دیا ہے اس آلے کو؟ اس کو سیوز بولتے ہیں، سیوز، سمارٹ ارلی ارتھکویک وارننگ سسٹم. اوکے، سیوز. سو سیوز کب تک آپ کو لگتا ہے کہ پوری طرح سے ایکٹیو ہوگا، اور کب تک کیا آپ اس کو مارکیٹ بھی کریں گے؟ کیا اس کو حکومت یوٹیلائز بھی کرے گی، یا یہ ایک پروجیکٹ کی صورت میں بس پھر ڈبہ بند ہو کے یونیورسٹی میں ہی رہ جائے گا؟ یہ ایکچولی گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور یہ سی ایس آر ہے، سو یہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ کے تعاون اور گورنمنٹ کے فنڈنگ سے ہی ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. لیکن اس کی فی الحال ایک اسٹیشن پہ ٹیسٹنگ ہو چکی ہے. ابھی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے فنڈنگ کے لیے پروپوزل جمع کرایا ہوا ہے. جو ہی وہ آ جائے تو ہم ویل اسٹارٹ دی امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ انشاءاللہ. اور پھر یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ اس کو مختلف جگہوں پر پھر انکارپوریٹ کریں گے؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے. کیا یہ اس طرح کی چیز بھی کوئی ممکن ہوتی ہے ویسے، یا ہو سکتی ہے آگے جا کے، کہ جیسے کہ ایک کافی رومر تھی کہ جی ٹرکی میں زلزلہ آیا ہے تو پھر وہ ٹریول کر کے آئے گا اور پاکستان اور انڈیا، خیر اس غلط فہمی کو ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کلیریفائی کیا تھا، لیکن کیا اس آلے میں یہ بھی چیزیں ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہیں آگے جا کے اگر اس کو مزید ایڈوانس کیا جائے؟ دیکھیں، یہ دو، جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ ارتھکویک جب جنریٹ ہوتا ہے تو دو ویوز ہوتی ہیں، ایک پی ویو ایک ایس ویو. پی ویو جو ہے وہ جلدی آپ کو پہنچ جاتی ہے،
اور ایس ویو بعد میں اسٹرائک کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ٹی ویو آ جائے تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ یوزولی ایک کامن چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ آرٹیفیشلی جنریٹ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. انیشیلی جب ہم ایکسپیریمنٹیشن کرتے تھے بیک ان 2010 کے رینج میں, تو یوزولی ایک پرٹیکولر ایریا لے کے وہاں پہ مائنز بچا کے پھر ہم بلاسٹ کرتے تھے اور اس سے جنریٹ کر کے ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. اب تو یہ مشینری آ گئی ہے. تو یعنی اگر کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے اور یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں نے یہ کروایا ہے یا جنریٹ کیا ہے, تو اس میں صداقت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ ڈیپ ارتھ بلاسٹنگ کر لیں تو اس سے پاسبلٹی ہے کہ شارک ویو جنریٹ ہو. اوکے, یہ تو آپ نے ہمیں ایک اور ٹاپک دے دیا جس پہ ہم مزید آپ سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ کافی ساری باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ جی زلزلہ کروایا گیا ہے, جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا تھا, لیکن آپ نے ایک بیج بو دیا. اب ہم اس کو سوچیں گے اور ضرور آپ سے دوبارہ اس پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور اس تمام تر انفارمیشن کا. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں, جو ہمیں سننی چاہیے, جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے, یہ ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. بریک کے بعد ہم اورل ہیلتھ پہ, دانتوں کی صحت پہ بات کریں گے, اور جو اس سے کینسر ریلیٹڈ ہیں, بیماریاں ریلیٹڈ ہیں, بچوں کے جو پرابلمز ہیں, بڑوں کے جو ہیں, آپ سب ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر سے اپنا سوال کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد.